الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا درس ہمارا سنن فطرت سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور جو متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں 5889 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 257 نمبر پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ الختان والاستحداد ونتف الابط وتقلیم الاظفار وقص الشارب۔ فطرت کی 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ختنہ، دوسری چیز ہے زیر ناف کو صاف کرنا، تیسری چیز بغل کے بال اکھیڑنا، چوتھی چیز ناخن کترنا اور 5ویں چیز مونچھوں کو کترنا۔ اس میں بعض بیان کیے گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث ہے جس میں فطرت کی 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے ہم سب کو ملا کر کے مختلف فطرت کی چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے سواک یا مسواک۔ مسواک پیلو کی نرم لکڑی کو کہا جاتا ہے، پیلو کا جڑ اسے، لیکن اس کے سوا جو چیزیں ہیں جیسے زیتون ہے، زیتون کی ٹہنی استعمال کر لی جائے مسواک کے طور پر، یا نیم کی ٹہنی مسواک کے طور پر استعمال کی جائے، یا کسی اور چیز کو مسواک کے طور پر استعمال کی جائے جس سے دانتوں کی صفائی ہو سکے، زبان کی صفائی ہو سکے اور مسوڑھوں کی صفائی ہو سکے، تو یہ سب مسواک میں شامل ہے اور یہی مقصد ہے مسواک کا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو منہ کی صفائی کا ذریعہ اور رب کی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ گویا مسواک کرنا ایک عبادت ہے جس پر بندے کو ثواب ملتا ہے۔ مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے مسواک پکڑے اور اسے اپنے زبان پر اور مسوڑھوں پر اسے پھرائے اور اس کے ذریعے اپنی زبان اور مسوڑھوں کو صاف کرے، داہنے سے شروع کرے، بائیں تک لے جائے اور اپنی زبان کے کناروں کو بھی اس کے ذریعے سے صاف کرے۔ مسواک کرنا ہر وقت سنت ہے، البتہ بعض اوقات اس کی سنت کی تاکید ہو جاتی ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے، جیسے وضو کرتے ہوئے، صلاۃ پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، رات میں جاگنے کے وقت، اور ایسے ہی جب منہ کا مزہ بگڑ جائے ایسی صورت میں مسواک کرنے کی تاکید ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 887 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 252 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر صلاۃ کے وقت انہیں مسواک کا حکم دے دیتا۔ تو یہ پہلی فطرت کی سنت ہے مسواک۔ دوسری فطرت کی سنت ختان ہے، ختنہ کرنا۔ ختنہ کرنا جسے ہمارے ہندوستان اور اردو بولنے والے ملکوں کے لوگ مسلمانی بھی کہہ دیا کرتے ہیں، جبکہ مسلمانی کہنا اسے درست نہیں ہے، کیونکہ آدمی صرف ختنہ کر لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، اللہ کی توحید کو مان کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ چمڑے کا ایک حصہ کاٹ دینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، اس لیے اس کا شرعی نام ہے ختنہ یا ختان۔ ختان یہ ہے کہ انسان کی جو اگلی شرمگاہ ہے ذکر، اس کے اوپر جو چمڑا بڑھا ہوا ہوتا ہے اس بڑھے ہوئے چمڑے کو نکال دینا، کاٹ کے الگ کر دینا، اسے ختنہ کہا جاتا ہے، تاکہ وہاں پر پیشاب نہ جمع ہو سکے یا میل نہ اکٹھا ہو سکے۔ یہ ختنہ مردوں کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اور عورتوں کے حق میں سنت ہے۔
تیسری سنت فطرت کی ہے مونچھوں کو کترنا اور اپنی داڑھی کو بڑھانا اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، بھرپور رکھو اور مونچھوں کو پست کرو۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 5892 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 259 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ فطرت کی ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے فطرت کی سنت میں سے بغل کے بال اکھیڑنا اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو کترنا، جس کی حدیث ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ ان کی صفائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کی مدت متعین کی ہے، جیسا کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 40 دن متعین کیا۔ صحیح مسلم میں 258 نمبر پر حدیث موجود ہے، اقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانہ الا نترک اکثر من 40 لیلہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وقت متعین کر دیا گیا ہے مونچھوں کو کترنے کے لیے، ناخنوں کو کاٹنے کے لیے، بغل کے بال اکھیڑنے کے لیے، زیر ناف صاف کرنے کے لیے، کہ ہم 40 دنوں سے زیادہ اسے نہ چھوڑیں۔ 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی کر لینی چاہیے۔ اگر کبھی 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو بعض لوگ جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ ایسے شخص کا کھانا حرام، ایسے شخص کا پینا حرام، ایسے شخص کا سونا حرام، یہ سارے باطل تصورات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس شخص نے سنت کے معاملے میں تاخیر کی اور اسے جلد سے جلد یہ صفائی کر لینا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے کھانا پینا اور سونا حرام نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سنت کے معاملات میں سے یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 4162 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر رکھا کرتے تھے جس سے آپ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی بالوں کا خیال رکھنا، کنگھی کرنا، اس میں تیل لگانا اور ان کی عزت کرنا، یہ بھی فطرت کی سنتوں میں سے ہے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدنی الی رأسہ فارجلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تب بھی سر آپ میری طرف بڑھا دیتے تھے اور میں آپ کی سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور صحیح بخاری میں 5925 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 297 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر بال سفید ہونے لگ جائیں تو سفید بالوں کے رنگ کو بدلا جائے، سفیدی باقی نہ رکھی جائے، مہندی وغیرہ لگا کر کے ان بالوں کو بدل لیا جائے۔ البتہ کالے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، کہ اس بڑھاپے کو، سفیدی کو تبدیل کرو، البتہ کالے رنگ سے پرہیز کرو۔ اور کالے میں چونکہ دھوکہ ہوتا ہے، اور کالا جو ابھی تک تھا اللہ نے اسے بدل کے سفید کیا، آدمی پھر واپس اسی کالے پر پلٹنا چاہتا ہے، تو یہ چونکہ ایک طرح سے فریب ہے، اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 5899 نمبر پر موجود ہے اور صحیح مسلم میں 2103 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنی سفیدی کو بدلتے نہیں ہیں، رنگتے نہیں ہیں اپنے بالوں کو، اس لیے تم اپنے بالوں کو رنگا کرو اور ان کی مخالفت کرو۔ اسی سلسلے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بھی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا
اور ان کے سر کے بال اور ان کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے، جیسے سغامہ پودا ہوتا ہے اس طرح بالکل سفید تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تبدیل کرنے کا حکم دیا، اس سفیدی کو بدلنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، 2102 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس لیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی سفیدی کو بدلنا چاہیے۔ کس چیز سے بدلنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احسن ما غیر بہ ھذا الشیب الحناء والکتم۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد میں 4205 نمبر پر اور ترمذی میں 1453 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے بہترین چیز جس سے بڑھاپے کی سفیدی کو تبدیل کیا جائے وہ مہندی ہے، اور مہندی کے ساتھ قطم کو ملا لیا جائے۔ قطم ایک قسم کی گھاس ہے جس کے ملانے کی وجہ سے مہندی کا رنگ کالا مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ درس ختم کرنے سے پہلے ایک چیز پر تنبیہ کرنا مناسب ہے کہ داڑھی بڑھانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ رسولان عظام کی سنت ہے۔ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت گھنی داڑھی رکھے ہوئے تھے، اور آپ مردوں میں سے انتہائی خوبصورت تھے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی رکھے ہوئے تھے، اس لیے جن لوگوں کا تصور یہ ہے کہ داڑھی مونڈنے میں خوبصورتی ہے تو یہ تصور باطل ہے۔ مرد کے لیے داڑھی رکھنا ہی حسن و جمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے داڑھی کا یہ حسین تحفہ، یہ حسین تمغہ عطا فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے عورتوں سے ممتاز کیا ہے۔ عورتوں کے پاس داڑھی نہیں ہوتی، اور ایسے ہی بہت سارے جو دین اسلام پر نہیں ہیں، کفار ہیں، وہ اپنی داڑھیاں مونڈتے ہیں، لیکن مسلمان کا تو شیوا یہ ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو بڑھاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان جنہیں شیطان نے فریب میں رکھا ہوا ہے اور جن کے ذوق خراب ہو چکے ہیں، وہ اپنی داڑھیوں کو مونڈ کر سمجھتے ہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی شکل عورتوں جیسی بن جاتی ہے، کافروں جیسی بن جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنی مردانگی کو ختم یا کم کر لیا کرتے ہیں، نسوانیت کو اور نرگسیت کو ایسے لوگ پسند کیا کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مرد کے شان کے مطابق نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کو لے لیا کریں اور آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جایا کریں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر آیت نمبر 7۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالف المشرکین وفر اللحا واحف الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، بھرپور رکھو، اور مونچھوں کو پست کیا کرو۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 5892 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 259 نمبر پر موجود ہے، اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 260 نمبر پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وارخ اللحا، کہ مونچھوں کو کاٹا کرو، مونچھوں کو پست کیا کرو، اور داڑھی کو لٹکاؤ، داڑھی کو بڑی کرو، اور مجوس کی مخالفت کرو۔ آج سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم داڑھی بالکل نہیں کاٹیں گے اور مونچھوں کو قطرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔